بہت سے سوالات ایسے ہیں جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں، آپ ان کے جوابات چاہتے ہیں اور آپ اللہ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کشمکش میں ہیں۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ بھی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو نشانیاں بھیج رہا ہے جو آپ شاید نظر انداز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم 5 طاقتور نشانیوں پر بات کریں گے کہ اللہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے اور آپ ان پیغامات کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ اچانک کسی چیز کے بارے میں بے چینی یا بے آرامی محسوس کرتے ہیں، کوئی فیصلہ ہے جو آپ کو بے آرام کر رہا ہے، یا کوئی گناہ جو آپ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں لیکن آپ بے سکون ہیں، تو یہ ایک اتفاقی احساس نہیں ہے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ تک خاموش پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کا آپ کو صحیح راستے پر واپس لانے کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ جان رکھیں کہ جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے دور کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا ریمائنڈر ہے کہ آپ اپنے اعمال پر دوبارہ غور کریں۔ یہ اندرونی کشمکش اللہ کا آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے جب ایک مخصوص آیت یا پیغام بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، کسی لیکچر میں سن سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ کی توجہ کسی اہم چیز کی طرف مبذول کرانے کا طریقہ ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں تو اس پیغام پر غور کریں کہ یہ آپ کی موجودہ صورتحال سے کیسے متعلق ہے اور اللہ آپ کو کس طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 3، کئی بار ہم اپنی زندگیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ ناکامیاں دل شکن ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب آپ نے بہت محنت کی ہو۔ تاہم یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لمحات محض اتفاقی ہیں، بدقسمتیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے جان بوجھ کر دی گئی نشانیاں ہیں جو آپ کو ممکنہ نقصان سے بچا رہی ہیں۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے، اور کئی بار وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تصور کریں کہ آپ ایک ایسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں جسے آپ اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اپنی قابلیت اور کوششوں کے باوجود آپ کو وہ نوکری نہیں ملتی۔ اس لمحے میں یہ ایک بہت بڑی ناکامی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو ایک برے کام کے ماحول، تناؤ یا کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کے ایمان اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور کبھی جب تعلقات ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے جذبات وقت میں خوابوں کو کسی میں لگایا اور پھر سب کچھ بکھر جاتا ہے، لیکن ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ لوگوں کو ہماری زندگیوں سے ہٹاتا ہے تو یہ ہماری سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلق یا وہ شخص مستقبل میں مشکلات کا باعث بن سکتا ہے یا آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک طاقتور ریمائنڈر ہے کہ جو ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں، جب انہیں روکا گیا، یعنی سمندر کو عبور کرنے سے پہلے اللہ کی رہنمائی سے اسے معجزانہ طور پر پار کرنا، ابتدائی تاخیر اس کے مشن کی نفی نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم معجزے کے لیے اللہ کی طرف سے ترغیب تھی۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں منصوبے کے مطابق نہیں ہوتیں تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے منظر کا حصہ ہے
جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ تاخیر ہمیں اکثر اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوتیں تو ہم فطری طور پر دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ پر اپنے انحصار کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مشکلات اور انتظار کے لمحات درحقیقت روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ ہمیں صبر، اعتماد اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھاتے ہیں۔ بڑے منصوبے میں یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب غیر متوقع بندشوں یا تاخیر کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر بند دروازہ اللہ کا آپ کو کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہے۔ ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لے کے رکھیں، غور کریں اور اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان اوقات میں ایمان کو بنا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے سوچ رکھا ہے وہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ کبھی کبھار اس کے تحفے بغیر جواب دیے گئے دعاؤں یا مکمل منصوبوں کی بھیس میں آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، بیماری، تکلیف یا پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا چبھے تو اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور تاخیر نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ خود کو کسی ایسی صورتحال میں پھنسے ہوئے پائیں جو آپ کے قابو سے باہر محسوس ہو تو ایک گہری سانس لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کو بہترین کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ تاخیر راستے کی رکاوٹیں نہیں ہے بلکہ اللہ کا آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہے جو آپ نے کبھی اپنے لیے پلان نہیں کی ہوں گی۔ نمبر 4، ایک اور طاقتور نشانی کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے یہ ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذرائع سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، کھوئے ہوئے محسوس کر رہے ہوں یا کسی فیصلے کے بارے میں غیر یقینی ہوں اور اچانک آپ کو ایسی جگہوں سے مدد ملتی ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک اجنبی ہو سکتا ہے جو مہربان الفاظ پیش کرتا ہے، ایک دوست جو مکمل اسی وقت آپ کو اس سے رابطہ کرتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک بے ترتیب پیغام جو بالکل صحیح وقت پر ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو وہ وضاحت فراہم کرتا ہے جن کی تلاش آپ کر رہے ہیں۔ اللہ پراسرار طریقوں سے کام کرتا ہے، اکثر لوگوں، واقعات یا یہاں تک کہ چھوٹے روزمرہ کے واقعات کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں وہ رہنمائی بھیجتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ذاتی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے خیالات آپ پر غالب ہو رہے ہیں اور پھر آپ کو اچانک دوست سے ایک ٹیکسٹ پیغام موصول ہوتا ہے جو آپ کی خیریت دریافت کر رہا ہوتا ہے اور بالکل وہی کہتا ہے جو آپ کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو ایک اسلامی لیکچر سن سکتے ہیں جہاں مقرر آپ کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے اور حل اور سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ محض اتفاقات نہیں ہیں، یہ اللہ کا آپ تک پہنچنے کا طریقہ ہے، آپ کو دکھانے کا کہ وہ آپ کی جدوجہد سے آگاہ ہے اور وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی رہنمائی ایک اچانک الہام یا ایک خیال کی شکل میں آ سکتی ہے جو آپ کو کسی درینہ مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اللہ ہو سکتا ہے جو صحیح وقت پر آپ کے ذہن میں صحیح خیالات ڈال رہا ہوتا ہے۔ آپ کا بھی کبھی کبھار کسی حدیث، قرآن کی آیت سے بھی سامنا ہو سکتا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہو اور یہ آپ کے دل سے براہ راست بات کرتے ہو، آپ کو وہ رہنمائی یا یقین دہانی فراہم کرتی ہے جس کی آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس لیے راستہ نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی مدد اکثر ان طریقوں سے آتی ہے جن کی ہمیں توقع نہیں کرتے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری مشکلات سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان وقتوں کے بارے میں سوچیں جب آپ نے خود کو پھنسا ہوا محسوس کیا اور اچانک ایک حل نمودار ہو گیا۔ شاید آپ کے پاس پیسے کم تھے
اور ایک دوست نے غیر متوقع طور پر آپ کا پرانا قرض واپس کر دیا، یا آپ جذباتی طور پر تھکے ہوئے تھے اور کسی نے آپ کی صورتحال جانے بغیر آپ کو بالکل وہی مدد فراہم کی گئی جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ یہ واقعات اللہ کے اس طریقے کے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کو فراہم کر رہا ہے اور آپ کے لیے چیزوں کو آسان بنا رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ ہار ماننے کے قریب ہوں۔ اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم کم سے کم توقع کرتے ہیں، اور کبھی کبھار سب سے زیادہ غیر متوقع لوگوں یا حالات کے ذریعے۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں بالکل اکیلے محسوس کرتے ہیں، اور اچانک ایک اجنبی جو شاید آپ کو جانتا بھی نہ ہو، لیکن اللہ نے انہیں اس لمحے میں آپ کی مدد کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ رحمت ہمارے ارد گرد ہے، دوسروں کے ذریعے کام کرواتا ہے ان طریقوں سے جو ہم ہمیشہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد صرف مشکل وقت میں ہی نہیں ملتی، کبھی کبھار اللہ ہمیں بہتر متوقع نئی دوستیوں یا زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سب اس کے طریقے ہیں جو ہمیں بہترین کی طرف لے جاتے ہیں۔ غور کریں کہ کتنی بار چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ قسمت نہیں ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے جو بہترین طریقے سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں شکر گزار ہونے اور اپنی زندگی میں چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ جب مدد غیر توقع جگہوں سے آتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دلاتی ہیں۔ تسلیم کریں کہ اللہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اپنے ایمان سے جڑے رہنے اور ان نشانیوں کا خیال رکھنے سے آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے منصوبوں پر اپنے اعتماد کو گہرا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کو غیر متوقع ذرائع سے مدد ملے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں۔ ان لمحات کو اس کی دیکھ بھال اور رہنمائی کی واضح نشانیوں کے طور پر قبول کریں اور انہیں ہر حالت میں ایمان رکھنے کی ترغیب دیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ کے آپ سے بات کرنے کے سب سے گہری اور خوبصورت نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ کا دل نماز یا دعا کے دوران زبردست سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ سے مکمل طور پر جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی تمام پریشانیاں اور اضطراب آپ کے کندھوں سے ہٹ گئے ہوں۔ یہ اندرونی سکون کی کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، اپنی رحمت سے آپ کو گلے لگا رہا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ایک گہری سکون کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے حالات ابھی تک نہ ہوں۔ یہ سکون صرف عارضی راحت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے اور آپ کی روح کو تسلی دے رہا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک خاص سکون ملتا ہے جو دنیا فراہم کر سکتی ہے۔ یہ خاص سکون اکثر اس وقت آتا ہے جب آپ اس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی مشکل صورتحال میں ہو سکتے ہیں، زندگی کے چیلنجز سے مغلوب ہو سکتے ہیں، اور جب آپ نماز میں جھکتے ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اچانک آپ کو راحت اور امید کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، میں یہاں ہوں اور میرے پاس سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ یہ احساس صرف نفسیاتی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے، اللہ کی طرف سے براہ راست جواب ہے جو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی یہ سکون کی کیفیت نماز کے مخصوص لمحات میں آ سکتی ہے، جیسے کہ جب آپ سجدے میں ہوں، جو کہ بندے کا اپنے رب کے قریب ترین مقام ہوتا ہے۔ ان لمحات میں آپ اللہ کے قریب ہونے کا ایک منفرد احساس محسوس کرتے ہیں جیسے کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نہ صرف آپ کے الفاظ سن رہا ہے بلکہ آپ کے دل کے خلوص کو بھی دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ صرف خاموشی سے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں تو یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کو گھیرے ہوئے ہے
اور آپ کو یقین دلا رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز کے دوران یہ سکون صرف مشکل وقتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ اسے اس وقت بھی محسوس کر سکتے ہیں جب آپ شکر کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہوں، رہنمائی مانگ رہے ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے نرم یاد دہانی ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور وہ آپ کے ذکر سے خوش ہے۔ جب آپ کا دل ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ آپ کی انکہی ہوئی پریشانیوں اور خدشات کا جواب دے رہا ہو، آپ کو آگے بڑھنے کی اندرونی طاقت فراہم کر رہا ہو۔ نماز کے علاوہ یہ سکون اس وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں یا اللہ کے کلام پر غور کر رہے ہوں۔ آپ خود کو مخصوص آیات کی طرف متوجہ پاتے ہیں جو براہ راست آپ کے دل سے بات کرتی ہیں، آپ کو ایسے جوابات یا سکون فراہم کرتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ لمحات خاص نشانیاں ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے کلام کے ذریعے رہنمائی کر رہا ہے، آپ کی روح کا سکون دے رہا ہے اور آپ کو مضبوط ایمان کے ساتھ رہنے کی یقین دلا رہا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، چاہے جواب اس شکل میں نہ آ رہا ہو جس کی آپ توقع کر رہے تھے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا جواب فوری طور پر آپ کی صورت حال کو بدل کر نہیں دیتا، بلکہ آپ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے سکون اور صبر عطا کرتا ہے۔ یہ اندرونی سکون اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ وہ آپ کے خیال رکھ رہا ہے، چاہے بیرونی حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں۔ ان لمحات کو پکڑنا اور انہیں اپنی زندگی میں اللہ کی موجودگی کی یاد دہانی کے طور پر استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ یہ سکون محسوس کریں تو اسے اللہ کا ذاتی پیغام سمجھیں کہ وہ قریب ہے، وہ آپ کے دل کی ہر سرگوشی سنتا ہے اور وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد مادی دنیا سے آگے بڑھ کر ہماری روح کی پرورش کرتی ہے۔ آپ کو ہمیشہ وہ نہیں جانتا آپ فوراً چاہتے ہیں، لیکن جو سکون آپ محسوس کرتے ہیں وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پردے کے پیچھے کام کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے کچھ بہتر کر رہا ہے۔ وہ آپ کے دل کا سکون اسی میں ہے کہ صبر کریں اور اس کے منصوبے پر بھروسہ کریں۔ یہ یاد دہانی ہے کہ جب زندگی میں افراتفری محسوس ہوتی ہے، اللہ کی موجودگی آپ کی اندرونی دنیا میں ترتیب اور استحکام لاتی ہے۔ یہ لمحات ہمیں صبر اور اللہ کے وقت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ جب آپ نماز کے دوران سکون محسوس کرتے ہیں تو یہ توکل کا سبق ہوتا ہے، مکمل بھروسہ اللہ پر ہے۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، چاہے آپ خود نہ دیکھ سکیں۔ ہر دعا سنی جاتی ہے اور ہر نماز کا جواب دیا جاتا ہے، چاہے جواب اس شکل میں نہ ہو جس کی آپ توقع کر رہے تھے۔ جو سکون آپ محسوس کرتے ہیں وہاں اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، ان طریقوں سے جنہیں آپ ابھی سمجھ نہیں سکتے۔ یہ گہرا سکون آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور گہرا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، نہ صرف ضرورت کے وقت بلکہ شکر گزاری اور خوشی کے لمحات میں بھی یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا صرف مدد مانگنے کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے خالق کے ساتھ ایک محبت بھرا اور جاری تعلق قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ نماز کے دوران یہ سکون کے لمحات اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں جو ہمیں اس کی لامحدود رحمت اور قربت کی یاد دلاتے ہیں۔ ان احساسات کو قبول کریں، ان پر غور کریں اور انہیں سکون اور طاقت کا ذریعہ بننے دیں۔ چاہے آپ کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہو، یہ جان لیں کہ اللہ کا سکون ہمیشہ آپ کی پہنچ میں ہے جب بھی آپ اس کی طرف مخلص اور محبت کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ یہ سکون اللہ کی بات چیت کی ایک واضح نشانی ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور آپ کو آپ کے خالق کی طرف سے گہری محبت دی جا رہی ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں مختلف طریقوں سے اور بات چیت کر رہا ہے۔ کبھی کبھار اس کے پیغامات لطیف ہوتے ہیں اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہمیں انہیں حاصل کرنے کے لیے ہوشیار اور دل کھول کر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے ان نشانیوں کے بارے میں کسی کا تجربہ کیا ہے تو یہ جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمیشہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگی تو اسے سبسکرائب اور لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں جنہیں اس یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھے۔ آمین ثم آمین۔